بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں باب نمبر 4 پاکستان کے مذہبی تہوار، لیکن اس دعا کے بعد. ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مائی لارڈ انکریز می ان نالج. پاکستان کے مذہبی تہوار میں آج ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے مذہبی تہوار کون سے ہیں. چونکہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان مذاہب کی ثقافت اور ان کے تہوار کون کون سے ہیں. تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. اس لیسن کے اہم الفاظ میں شامل ہے تہوار. فیسٹیول کیا ہوتا ہے؟ کوئی دن یا سال کا عرصہ جو لوگ کسی خاص واقعے یا ایونٹ، عام طور پر مذہبی واقعے کو منانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم مذہبی تہوار کہتے ہیں یا تہوار کہتے ہیں. قربانی، سیکریفائس. زیادہ اہم نظر آنے والے کوئی کام کرنے یا کوئی زیادہ اہم دکھائی دینے والی شے حاصل کرنے کے عوض کوئی اہم یا قیمتی چیز آپ کو دے دینے کا عمل قربانی کہلاتا ہے. مقدس، ہولی، قابل صد احترام کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مقدس ہے، اس کو ہم ہولی کہیں. شروع کرتے ہیں. تہوار کسی اہم واقعے کی یاد کو منانے کو کہتے ہیں. یہ ہر سال ایک ہی تاریخ کو منایا جاتا ہے. پاکستان کے مختلف مذاہب مثلاً اسلام، مسیحیت، ہندو مت وغیرہ کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. چونکہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے ان کے نام اسلام، مسیحیت، ہندو مت وغیرہ ہیں. مسلمان 2 عیدیں مناتے ہیں جو ان کے مذہبی تہوار ہیں. نمبر 1 عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہونے پر منائی جاتی ہے. جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کے بڑے مقدس لمحات چل رہے ہیں تو اس مقدس مہینے کے اختتام پر ہم عید الفطر مناتے ہیں. ہمارے ملک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے ذوق و شوق سے منائی جاتی ہے. وہ بھی ہمارا ایک مذہبی تہوار میں آتا ہے. مختصر جائزہ میں یہ سوال اس نے دے دیا کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں. بہت ہی سمپل ہے. جیسا کہ آج کا رمضان شریف کا مہینہ ہے تو مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری عید الفطر آتی ہے. تو عید الفطر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان عید پر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. لڑکیاں ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں اور عید کے کپڑوں سے ملتے جلتے رنگوں کی چوڑیاں بھی پہنتی ہیں. سوئیاں وہ خاص ڈش ہے جو ہم عید الفطر پر بناتے ہیں، اسی وجہ سے یہ میٹھی عید بھی کہلاتی ہے. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ مسلمان حج کے بعد عید الاضحیٰ مناتے ہیں. عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اس عید پر بکرے، گائے یا اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے. قربانی کا اونٹ ضرورت مندوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی دیا جاتا ہے. یہ تو ہے مسلمانوں کے 2 تہوار، ایک عید الاضحیٰ جس پہ قربانی کی جاتی ہے اور ایک ہے عید الفطر جس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد آتی ہے. ہندو سال میں کئی تہوار مناتے ہیں، مذہبی تہوار ہوتے ہیں. ان کے اہم تہوار میں دیوالی اور ہولی. دیوالی اور ہولی ہے. دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے جبکہ ہولی موسم بہار کے آغاز پر منائی جاتی ہے. یہ رنگوں سے بھرا تہوار ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کے نام کون کون سے ہیں. نمبر 1 دیوالی اور نمبر 2 ہولی. دیوالی روشنیوں کا تہوار کون سا ہے؟ دیوالی. اور موسم بہار کے شروع میں جو تہوار مناتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہولی. یہ رنگوں سے بھرا ہوا تہوار ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے مسیحی. مسیحی کرسمس اور ایسٹر مناتے ہیں. کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، جبکہ ایسٹر موسم بہار میں اعلان کردہ تاریخ کو منایا جاتا ہے. یہ ہے ان کا یہ چرچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں جا کے اپنی عبادت گاہ ہے ان کی، اور جہاں جا کر یہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے بیساکھی. بیساکھی سکھ مذہب کا اہم قدیم تہوار ہے. یہ سکھوں کے نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے اور اس دن سکھ بہت خوشیاں مناتے ہیں. یہ ہے جی سکھوں کا تہوار
آگے ہیں، آؤ معلوم کریں باب میں مذکور مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، ان کے تہواروں کے بارے میں آپ معلومات جمع کریں۔ سبق پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سبق ایک نظر میں پاکستان کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مسیحیت، اسلام، ہندو مت اور سکھ۔ مسیحیت جو مسیحی فیملی ہے، مسیحی مذہب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسٹر اور کرسمس مناتے ہیں۔ اسلامی مسلمان جو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہندو مت ہولی اور دیوالی مناتے ہیں، جبکہ سکھ جو ہے وہ بیساکھی مناتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں۔ باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایک اہم واقعے کی یاد میں جو ہر سال مخصوص تاریخ کو منائی جاتی ہے اس کو ہم تہوار کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ عید الفطر ہے، ہولی ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کسی اہم واقعے کی یاد کو منانے کے لیے ہر سال ایک ہی تاریخ کو منائے جانے والے کو کہتے ہیں تہوار۔ 2 ہے، روشنیوں کے تہوار مناتے ہیں ہندو، مذہبی تہوار مناتے ہیں یہ سب۔ اب مسلمان بھی مناتے ہیں، مسیحی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، تو یہ سب جو ہے مذہبی تہوار اپنے اپنے مناتے ہیں۔ مسیحی ایسٹر مناتے ہیں گرمیوں کے شروع میں، بہار کے شروع میں، سردیوں میں یا خزاں میں۔ بہار کے شروع میں مسیحی ایسٹر مناتے ہیں۔ مسلمان حج کے بعد مناتے ہیں عید الاضحیٰ۔ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے اور حج کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان جو 2 عیدیں مناتے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ عید کے دن مسلمان عید کی نماز کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ مسجد میں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر پر بنائی جانے والی خاص ڈش کو سوئیاں بھی کہتے ہیں۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو قربانی والی عید بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کیجیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن بنائی ہے جو کہ آپ دیکھیں اور اس کو روک کے آپ اپنی کاپی پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں گے آپ بالکل جو ہم نے جیسا لیسن میں پڑھا ہے ویسے ہی ان کے بڑے آسان اور مختصر سے جواب دیے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں اچھے طریقے سے آ سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تہوار کیا ہوتا ہے؟ تہوار کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی اہم واقعے کی یاد منانے کو کہتے ہیں۔ یہ ہر سال ایک ہی تاریخ کو منایا جاتا ہے، اس کو ہم تہوار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی بک کے بالکل اوائل میں پیج نمبر 22 کے شروع میں دیا گیا ہے کہ کسی اہم واقعے کی یاد کو منانے کے لیے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس پیج نمبر 22 پہ موجود ہے، مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کے نام بتائیں۔ مسلمانوں کے مذہبی تہواروں میں شامل ہے نمبر 1 عید الاضحیٰ اور نمبر 2 عید الفطر۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید ہے اور عید الفطر رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ سوال نمبر 3، عید الاضحیٰ ہمیں ایک اہم واقعے کی یاد دلاتی ہے، اس واقعے کے بارے میں تحریر کریں۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کو قربانی والی عید کہتے ہیں اور اس کے جواب میں ہم یہ لکھیں گے، عید الاضحیٰ جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، عید کیسے منائی جاتی ہے؟ اس کے لیے صفحہ نمبر 22 میں پیرا نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عید کے روز ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، لڑکیاں مہندی لگاتی ہیں اور چوڑیاں پہنتی ہیں اور میٹھی سوئیاں کھاتے ہیں۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے ہیں کہ عید کیسے مناتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس،
سوال نمبر 5، مسیحی کون سے تہوار مناتے ہیں؟ اس کے لیے میرے پاس پیج نمبر 23 پہ پیرا نمبر 3 ہے، مسیحی کون سے تہوار مناتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مسیحی ایسٹر اور کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، جبکہ ایسٹر موسم بہار میں اعلان کردہ تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں کے مقدس تہواروں کے نام بتائیں۔ ہندوؤں کے مقدس تہواروں کے نام بتائیں۔ پیج نمبر 23 پہ پیرا نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو سال میں کئی مذہبی تہوار مناتے ہیں، لیکن ان میں سے اہم ہے نمبر 1 دیوالی اور نمبر 2 ہولی۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے، جبکہ ہولی موسم بہار کے آغاز میں منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سبق کے پیج نمبر 22 میں یہ سوال شامل تھا، جبکہ مشق میں یہ شامل نہیں ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، جیسا کہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں لوگ عبادات کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔